بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم بیان نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد قرآن پاک اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا ہے، احکام کو سمجھنا، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنائے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم بیان کریں گے کہ صحابہ کرام کی طرح استغفار کیسے کریں۔ استغفار توبہ، جس کو توبہ کہتے ہیں، سب سے بڑی عبادت ہے جو مومن کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کے بارے میں واضح رہنمائی فراہم کرتی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں سے اس بات کی عملی مثالیں ملتی ہیں کہ سچے مومنین کس طرح استغفار کرتے ہیں۔ مالک، بلال بن امیہ اور مروہ بن ربی نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، 50 دن تک سماجی بائیکاٹ کی سختی برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اخلاص کے ساتھ رجوع کیا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول نہ کر لی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمانداری، صبر اور اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے غیر متزلزل بھروسہ ہے۔ صحابہ نے سچائی کا انتخاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانی بیان کرنے کے فوراً بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں حکم دیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے صحابہ کی طرح معافی مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس سچائی سے بغیر کسی عذر اور معافی کے۔ صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی پیروی کی، جو خود بے گناہ ہونے کے باوجود کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6307 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اور اس سے معافی مانگ کر اس عادت کی تقلید کی۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سکھانے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ کہنا سکھایا، اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا، تو مجھے اپنے پاس سے بخشش عطا فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا رحم کرنے والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، البخاری حدیث نمبر 834 میں یہ دعا عاجزی، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ظاہر کرتی ہے۔ یہ سب کچھ استغفار میں صحابہ کی صفات تھی۔ صحابہ کرام کے گناہوں کو مٹانے کے لیے مخلصانہ اعمال اور نیک کاموں کے ذریعے معافی مانگنے کا ایک اور طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں فرماتا ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ یاد رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ مثال کے طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محسوس کرتے کہ اپنے سے غلطی ہوئی ہے تو صدقہ اور نماز میں اضافہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین رکھتے تھے کہ نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ صحابہ نے یہ بھی سمجھا کہ معافی کے لیے صرف الفاظ کی نہیں بلکہ دل اور طرز عمل کی تبدیلی بھی ضروری ہے۔ سچی توبہ میں گناہ پر ندامت، اسے فوراً چھوڑ دینا اور دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کرنا شامل ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4251 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام بنی آدم گناہ گار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرے۔ صحابہ نے اس اصول پر زندگی گزاری، گناہوں کو کبھی مایوسی کی طرف نہیں جانے دیا بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف امید کے ساتھ پڑھتے رہے۔ اہم بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے خود بخود معافی حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی اپنی حیثیت یا ماضی کی قربانیوں پر بھروسہ نہیں کیا، یہاں تک کہ ان میں سے سب سے بڑے جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عاجزی اور اللہ سے ڈرنے کے لیے مشہور تھے۔ وہ اپنی دعاؤں میں روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور مسلسل ان سے معافی مانگتے رہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے ہم کتنی ہی عبادت کریں، ہمیں عاجزی سے رہنا چاہیے اور باقاعدگی سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کی طرح استغفار کرنے کے لیے ہمیں اقرار میں دیانت، استغفار میں مستقل مجازی، اپنی کمزوری کے پہچاننے میں عاجزی اور گناہوں کو مٹانے والے اچھے کام کرنے کی کوشش کو یکجا کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا استغفار کا طریقہ سچائی، صبر، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی طرف مسلسل رجوع کرنے سے نمایاں تھا۔ انہوں نے اپنے گناہوں کو درست ثابت نہیں کیا، بلکہ ان کا اعتراف کیا، اپنی غلطیوں پر آزمائش اور برداشت کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے اپنی دعاؤں میں کثرت سے استغفار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں پر عمل کیا اور اپنے اعمال نامہ کو صاف کرنے کے لیے اپنے نیک اعمال میں اضافہ کیا۔ آج ہمارے لیے صحابہ کرام کی طرح استغفار کرنے کا مطلب اپنے ساتھ سچا ہونا، ندامت اور عزم کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرنا، مستقل استغفار کرنا اور اپنی کوتاہی کو مٹانے کی امید کے ساتھ نیک عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ان صفات کو اپنا لیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش کی مٹھاس کا تجربہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ غفور اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اپنی گفتگو کا اختتام اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان پر میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔